اچھا شعیب شاہین صاحب، اس میں تو دیکھیں کوئی شک نہیں ہے کہ پارلیمانی کمیٹی جس میں جو متناسب نمائندگی کے اوپر مشتمل ہوگی تو وہ اپنا چیف جسٹس جو ہے وہ منتخب کر سکتی ہے، لیکن کیا صرف سینیورٹی یہ اصول درست ہے سر؟ چونکہ دیکھیں یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ پھر کئی سالوں پہلے سے یہ پلاننگ شروع ہو جاتی ہے کہ اس سال میں یہ چیف جسٹس آئے گا اور اس کے بعد پھر فلاں بینچ جو ہے وہ اپنے لوگ جو ہے وہ ججز لگوا لیے جاتے ہیں. تو سر یہ تبدیلی نہیں ہونا چاہیے اس نظام میں؟ ویسے نہیں، یہ تبدیلی اس لیے نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں 76 سال لگا کے ایک اصول پہ ہم متفق ہوئے ہیں کہ یہاں بےمانی ہوتی ہے، ایگزیکٹو کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے اور جج دوڑ میں لگے رہتے ہیں کہ مجھے چیف جسٹس بننا چاہیے کہ میں ان کے زیادہ قریب ہو جاؤں. دیکھیں اس سارے پروسیس کو درست کرنے کے لیے، ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے جو سینئر موسٹ ہوگا ول بی دی نیکسٹ چیف جسٹس. یہ اصول طے ہوا تھا 1998 میں. 96 میں پیپلز پارٹی نے اپنے 20 ورکرز کو بنا دیا تھا ججز. اس پہ ایک الجہاد ٹرسٹ کی ججمنٹ آئی 96 کی بات ہے، اس میں ان سارے ججز کو گھر بھیج دیا، ہائی کورٹوں میں لگایا تھا اور اس میں یہ اصول واضح کر دیا. پھر ہوا یہ کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کا ہی زمانہ تھا، سجاد علی شاہ جو کہ بعد میں حالانکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو گئے تھے، انہوں نے ان کو بنا دیا چیف جسٹس آف پاکستان. سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھی، فل کورٹ، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سینیورٹی پرنسپل اور الجہاد ٹرسٹ کو وائلیٹ کیا. لیکن یہ بتائیے کہ چیمبرز کی جو پالیٹکس ہے کیا وہ حاوی نہیں ہوتی ہے سر؟ نہیں ہوتی. دیکھیں ہوتی ہوگی، ہوتی ہے. چیمبرز کے لوگ ہی تو جج لگتے ہیں سن لینا، اور پھر سپریم کورٹ میں بھی تعیناتی کے لیے چیف جسٹس جو ہے وہ ہائی کورٹ سے ہی نام لیتے ہیں. کوئی سن لینا، آگے چلیں. میرٹ جو ہے یہ 2018 میں اس ججمنٹ کے بعد آج تک اس پرنسپل کو وائلیٹ نہیں کیا سوائے ڈوگر صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی جس کو نکال دیا تھا افتخار چودھری کو. 2010 میں بیٹھ کے 18ویں ترمیم کے ذریعے یہ پرنسپل بیچ میں کانسٹیٹیوشن میں ڈال دیا گیا کہ کوئی بھی جو سینئر موسٹ جج ہوگا ول بی دی نیکسٹ چیف جسٹس. یہ ان کا حصہ بن گیا. آج بھی ایسا تو نہیں ہوتا نا سر؟ ویسے دیکھیں پوری دنیا میں فارم 47 کی فارم 47 کی پارلیمنٹ ہوتی ہے، اس طرح بچوں کو اٹھایا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، اس طرح بدماشی کے ذریعے وہاں پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے. خدا کا خوف کریں. دیکھیں ٹرانسپیرنسی رکھنے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں پرنسپلی طے کرنی پڑیں گی. ہر کسی کو پتا ہے کہ جو سینئر موسٹ ہوگا ول بی دی چیف جسٹس. آپ نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری رکھنی ہے یا بدماشی کے زور پہ من پسند ججز رکھنے ہیں؟ سینیورٹی کا اصول 100% ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ 100% درست ہے، اس لیے کہ اس میں اگر خرابی ہے نا 5%، اس میں خرابی ہے 95%. آپ ایگزیکٹو کے ذریعے یا کسی ایسے لوگوں کے ذریعے اپنی پسند کے آپ نے چیف جسٹس بنانا ہے. جو سینئر موسٹ جو جج آئے گا پیچھے سے وہ کہے گا کہ جی میرا نمبر لگنے والا ہے، میں ان کی خوشامد حاصل کروں یا خوشنودی حاصل کروں، آزادانہ فیصلے نہ دوں تاکہ مجھے چیف جسٹس بنا دیں. آپ دوڑ لگانا چاہتے ہیں اپنے پیچھے، بندوں کو پیچھے ججز کو پیچھے لگانا چاہتے ہیں. ایک سیکنڈ مندو خیل صاحب، کیا عدلیہ کے لیے پھر یہ بہتر ہے؟ کیونکہ جو ابھی مسودہ سامنے ہے اس میں تو چیف جسٹس کی تعیناتی کے طریقہ کار کی تبدیلی شامل ہے سر. یہ پھر عدلیہ کی آزادی کہاں جائے گی؟ پارس ایک جملہ مجھے کہنے تو، یہ جو کہہ رہے کسی کی بہن بیٹیوں کو اٹھا رہے فلانا کرے، کیا آپ نے عادی فریال کو چاند رات کے کوب رات 12 بجے اسپتال سے گھسیٹ کے جیل میں نہیں ڈالا، جبکہ جیل میں ان کے خلاف نمبر ترمیم کے لیے تو نہیں اٹھایا نا. سن لیں، آپ نے بول دیا نا. آپ شعیب شاہین صاحب کسی اور کو بھی بولنے تھے. آپ مجھے بتاؤ یہ شعیب شاہین یہ دوسرے وکیل اس وقت کہاں تھے جب لاہور ہائی کورٹ کے 4 نمبر پہ جج کو چیف جسٹس بنایا؟ نمبر 1 بات یہ اس وقت یہ وکیل اور یہ اصول پسند کہاں تھے جب جسٹس منیب اختر کو 4 نمبر پہ سندھ ہائی کورٹ سے اٹھا کے اسلام آباد سپریم کورٹ لے گئے اور جسٹس یحییٰ افریدی پہلے نمبر پہ تھے، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو اس کو نہیں لیے 20 دن بعد تاکہ یہ چیف جسٹس بن جائے. نمبر 1 بات. پھر دوسری بات یہ کہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، یہ جج خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. پھر یہ پارلیمنٹ کس قید کی مولی ہے؟ یعنی جج نے فلانے کیس میں کہہ دیے ہماری جو اپوائنٹمنٹ ایسے ہونا چاہیے. بھائی آپ کی اپوائنٹمنٹ، آپ کے طریقہ، آپ کا سب کچھ پارلیمنٹ طے کرے گا. سر شعیب شاہین صاحب کہہ رہے شفاف نہیں ہے، وہ کہتے ہیں فارم 47 کی حکومت ہے، یہ کیسے فیصلے کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو جرنل فیز گینگسٹر نے RTI سسٹم بٹھا کے 2018 میں ان کو پاکستان میں مسلط کیے، اس وقت شفاف تھا. ہم نے تو جج نہیں بنائے نا، ہم نے اپنے ذمہ تو ہمیں جج بنانے کا حق دے دو. ہم نے تو یہ بات نہیں کہی نا. شعیب شاہ صاحب اس طرح، شعیب شاہین صاحب اگر آپ اس طرح بولتے رہے تو پھر آپ کو میں نہیں بولنے دوں گا. آپ اپنی باری کے پوائنٹ کو کلیئر کر رہے تھے. جی بات کریں. جرنل نہ یہ پوائنٹ تو میں بھی بیچ میں بول سکتا ہوں، نہ ٹانگ گڑا سکتا ہوں. آپ مجھے بتا دے کہ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہے. ایسا آپ نے سپریم کورٹ دیکھا ہے جو وقت اور ٹائمنگ کے حساب سے اپنی تشریح بیچتے رہے بغیر فائل کے؟ آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ میں صدر پاکستان کے آرڈیننس کو نہیں مانتا ہوں، میں اپنے چیف جسٹس کی کمیٹی کو نہیں مانتا ہوں، وہ وضاحت دے اور پھر
جو علی گور بلوچ سے ہم نے بات کی آرٹیکل 51 سب کلاس ای 6E کو جو نا معطل کرنا پڑے گا. وہاں 3 دن لکھا ہوا ہے, یہاں 15 دن دے رہے اور وہ بھی ورکنگ ڈیز. کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ اپنی مطلب کے لیے آئین مطلب کر دے اور پھر آپ تیار بیٹھے ہوئے کہ جہاں جہاں پی ٹی آئی کمزور ہو آپ لکمے دیتے رہو اپنی وضاحت کے ذریعے. ایسا عدالت تو ہم نہیں دیکھا. سر ایک منٹ, تھوڑا سا ٹائم کم ہے, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے. صرف میں پھر آپ سے اس پہ پوچھوں گی. ایک منٹ بولجے, ایک منٹ بولنے دے, ایک منٹ بولنے دے. اسی وجہ سے میں نے پی ٹی آئی کے دور میں بل جمع کیے کہ یہ ججز جو چاچے مامے بانجے بتیجے ڈائریکٹ سفارش پہ بھرتی ہوتے ہیں, 4.5 لاکھ وکیل کوئی غریب کا بچہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں جج بن جاؤں. آپ ایک چپڑاسی کی نوکری کے لیے بار بار انٹرویو لیتے ہو, ہائی کورٹ کے جج آپ کیوں اپنے من پسند لوگوں کو لے رہے ہو جب بھی تو آپ کا عدلیہ دنیا میں 141 نمبر پر ہے. اوکے رائٹ. اچھا وہ بھی بات کی وضاحتوں کی. شعیب شاہین صاحب, سپریم کورٹ کی طرف سے یہ کیوں وضاحتیں آ رہی ہیں؟ 2 مرتبہ آ چکی ہیں سر, اور ان کی ٹائمنگ پہ بھی بڑی بات ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہے پہلی وضاحت آئی تھی 14 دسمبر کو, اس وقت بھی پارلیمنٹ کے سیشنز ہو رہے تھے. 14 سپٹمبر, اس وقت بھی پارلیمنٹ کے سیشنز ہو رہے تھے سر, یہ ترامیم کے حوالے سے. اب ایک کل وضاحت آئی ہے, کیوں؟ پہلے تو مجھے ایک بات کا جواب دیں. یہ آرٹیکل 63A کی وضاحت 2.5 سال بعد یہ اب اس مہینے قاضی فائزہ صاحب نے کیوں دی ہے؟ مجھے بتا دیں یہ ایکسپلینیشن مانگی کس نے ہے؟ میں نے دیکھیں ایک منٹ مدوخیل صاحب, اب میں بھی آپ کو نہیں بولنے دوں گا نا, پھر آپ بیچ میں ٹانگ اڑائیں نا. اب آپ نہ ٹانگ اڑائیں مدوخیل صاحب, اب آپ خاموش رہیں نا. لوٹا بنے گا وہ نائل ہوگا سر, آپ خاموش ہیں نا. اچھا مجھے بتائیں, مجھے بات مکمل کرنے دیں. کیوں کرائی نہیں ججز؟ مدوخیل صاحب مجھے بتائیں یہ ایکسپلینیشن کس نے مانگی ہے؟ بھائی ایکسپلینیشن مانگی ہے الیکشن کمیشن نے. ایکسپلینیشن انہوں نے دے دی, پہلی سی ایم میں ڈالی تھی نا انہوں نے, تو سی ایم میں ڈالی, اس کا فیصلہ کر دیا. مجھے بتائیں سنا کیوں نہیں؟ سنیں نا, بغیر مطلب نوٹس کیے انہوں نے فیصلہ کر دیا. اب مدوخیل صاحب کو خاموش کرائیں تو آپ کو جواب دوں گا میں. ایسا نہیں کہ ریڈی بیٹھے میں ججمنٹ ٹائمنگ کے حساب سے ہم دونوں پھر آپس میں بولیں گے, جب یہ بولیں گے میں کچھ نہیں آئے گا, دونوں ساتھ ساتھ بولیں گے. سنیں ایک بات, اس اوریجنل فیصلے میں 12 جولائی کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کو یا پی ٹی آئی کو, جو 2 فریق تھے نا, اگر کوئی اعتراض یا ایکسپلینیشن چاہیے ہو ہم 8 رکنی بینچ کے پاس بھیجیں گے. سی ایم میں الگ سے ڈالی ہے الیکشن کمیشن نے, اس کا فیصلہ ایسے ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے پہلے 12 جولائی کے فیصلے میں. آپ جو اب آپ مندوخیل صاحب کو کہیں بند کریں, خدا کے لیے مندوخیل صاحب کو تھوڑی سی تمیز سکھا دیں کہ بند کریں, آپ بات نہ کریں. اب مجھے ایک بات بتا دوں, مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ نے 12 جولائی کے فیصلے کی ڈیٹیل ریزنز بھی آ گئی ہیں. 12 جولائی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی بھی پارٹی کو ایک کلیریفیکیشن چاہیے ہوگی ہم چیمبر میں آرڈر پاس کر دیں گے, اس کے اوپر آپ کا ریویو پینڈنگ ہے, جو بھی فیصلہ ہوگا. ان کو کہیں نا کہ ریویو کیوں نہیں لگاتے آپ؟ چیف جسٹس نے دوبارہ وضاحت مانگی ہے, جو وضاحت دی گئی ہے. اب قاضی فائزہ صاحب پہلے تو 1 مہینہ پہلے 2 مہینے پہلے یہ کہہ رہے تھے, اب مندوخیل صاحب کو نہیں خاموش کرائیں گے. مائک بند کرائیں, ان کا خدا کے لیے مائک بند کرائیں نا, مائک بند نہیں کرائیں, میں اٹھ کے چلا جاؤں گا. پھر آپ بند کریں, ایسا پروگرام بند کر دیں, ایسا پروگرام ہونا نہیں چاہیے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ حمزہ شہباز کی حکومت کے لیے آپ نے اسی سپریم کورٹ کو استعمال کیا تھا, اس وقت تو مزہ آ گیا تھا آپ کو. سن تو لینا پلیز, 1 منٹ بولانے پہلے حمزہ شہباز کی حکومت کے گرانے کے لیے اسی سپریم کورٹ. علی گور بلوچ صاحب آپ کی اتحادی مسلسل بات تو کر رہے ہیں, 1 منٹ شعیب شاہین سے مکمل جلدی کریں. دیکھیں 1 سیکنڈ علی گور بلوچ صاحب. جی میں یہ گزارش سر, میں ذرا شاہین صاحب کا آرگیومنٹ ذرا کمپلیٹ ہو جائے, جلدی کر لیں نا. دیکھیں یہ ایکسپلینیشن اس فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے, قاضی صاحب نے آج سے 2.5 مہینے پہلے یہ لکھ کے دیا تھا کہ فوری طور پر اس کا ریویو لگنا چاہیے. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں قاضی صاحب کی اب کمیٹی بھی اپنی پسند کی بن گئی, اب وہ ریویو جاتے جاتے ہمارے ریویو پہ تو فیصلے کر رہے ہیں, آرٹیکل 63A بھی ان کو پسند آ گیا. تو مجھے بتائیں یہ والا کیس ریویو کے لیے کیوں نہیں لگایا 13 رکنی بینچ میں؟ اب ان کو کیوں نہیں یاد آ رہا کہ جی یہ ریویو جلدی لگنا چاہیے, جو اصل مصیبت کی جڑ ہے اس کو کیوں نہیں فیصلہ کرنے دیتے؟ اس لیے کہ ان کو چاہیے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو زور زبردستی بدماشی اور لوگوں کو اٹھانے کے بعد ہو جائے. تو لہٰذا آج اگر ان کا مستقبل تو بڑا کلیئر ہے نا کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو کسی عہدے پر نہیں ہوں گے, اللہ کرے چلے جائیں, لیکن جسٹس بنتے نظر آ رہے ہیں آپ کو. بالکل ہوں گے, آئین کہتا ہے. وہ خواجہ آصف سے کسی نے سوال کیا, انہوں نے کہا یہ ترمیم کے بعد پتہ چلے گا کہ کون ہوگا چیف جسٹس. دیکھیں آئین آج تک کا یہ کہتا ہے کہ ان کا نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے, اور آئین میں غیر آئینی طریقے سے جو تبدیلی ہوگی نہ لائرز کمیونٹی مانے گی, نہ اس کو پی ٹی آئی مانے گی, نہ عوام مانے گی. یہ عوام کے حقوق پہ غاصبانہ قبضہ ہے, یہ بےایمانی ہے اور انلیگلٹی ہے. جی علی گور بلوچ صاحب, غلط بات دیکھیں, بات یہ ہے
کہ جو حمزہ شہباز صاحب کا کیس تھا اس میں آئین کو دوبارہ لکھا گیا، عدالتوں کے ذریعے لکھا گیا، وہاں پر ان کی زبانیں گنگ ہو گئی تھی چونکہ اس کے بینیفیشری یہ تھے۔ جہاں جہاں پر عدالتوں کے ذریعے آئین کو توڑا گیا، آئین کو روندا گیا، مشرف جس کے ریفرینڈم کے یہ سپورٹر تھے، بانی پی ٹی آئی سپورٹر تھے، جنہوں نے مشرف کے ریفرینڈم میں اس کا ساتھ دیا تھا، اس کی کمپین چلائی تھی، اس کو عدالتوں کے ذریعے آئین میں ترمیم کا اختیار دیا گیا۔ ٹائم کم ہے، خاموش تھی، ٹائم کم ضرور ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ آئینی ترامیم ہونے جا رہی ہیں، یہ 1973 کے آئین کے بالکل قریب تر ہیں، اور یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ ہر وہ ترمیم جس سے ان کو فائدہ ہو وہ ٹھیک ہے، جن سے ان کو فائدہ نہ ہو نقصان ہے، اب ان کی من پسند کی چیزیں نہیں چلیں گی، آگے بڑھے گا معاشی طور پر بھی بڑھ رہا ہے، آئینی طور پر بھی بڑھے گا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے اگر آئین کو ایک دفعہ چھیڑ دیا، یہ غیر آئینی حرکتیں شروع کر دیں، لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق معطل کر دیے۔ دیکھیں ڈکٹیٹرز آتے تھے نا، وہ ان کے زمانے کی ڈکٹیٹرشپ کے زمانے غیر آئینی اقدام باقی رہا۔ آج جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں یہ پرماننٹلی لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق ختم کر کے لوگوں کو آپ ایسے شکنجے میں پھنسا کے جا رہے ہیں کہ یہاں کبھی بھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوگا۔ لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق پہلے آپ نے معطل کر